صل علی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العددين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجے محمد علیہ اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو ایام ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان ایام میں جو برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کرام کے لیے نازل فرمائی ہیں ان برکتوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنے آپ کو تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت اور تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے اس سب سے محفوظ طریقے جسے تقوی الہی کا نام دیا گیا اس طریقے کو اپنانے کی ہم سب توفیق عطا فرمائے. اکثر خطبوں میں یہ بات بیان کر چکا ہوں بیان کرتا ہوں کہ تقوی وہ شیلڈ وہ جسے کہتے ہیں کہ بچاؤ کا طریقہ ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر انسان کامل بننے میں مدد دیتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے شاید کسی خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان بننے کے لیے، یعنی انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ وہ انسان بن جائے. جسے آپ عام محاورتی زبان میں اردو میں کہتے ہیں نا کہ انسان کے بچے بنو، تو بالکل انسان کے بچے بنو سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سامنے راہ حق اور راہ باطل دونوں کھلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے ان راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرے اور کے حساب سے اپنی زندگی گزارے. اسی بنیاد پر اس کو جنت میں اور دوزخ میں جو بھی درجات اور جو اس کو وہاں پر مقام ملنا ہے وہ اسی حساب سے منتخب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا سلسلہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں قائم کیا، اس سلسلے کی آخری کڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا میں اس کی جیسے کہتے ہیں کہ مثال اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ آئندہ کبھی اس کی مثال ملنے کا کوئی اندیشہ ہے. وہ مثال کیا ہے کہ ایک بہت ہی مختصر عرصے تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو بالکل زیرو اسکریچ سے اس کی تربیت کا کام شروع کیا کہ وہ معاشرہ کہ جو اپنی برائیوں کی وجہ سے، جو اپنی بے ادبی کی وجہ سے، جو اپنی جنگوں کی وجہ سے، جو اپنی بے حیائی کی وجہ سے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے مشہور تھا، اس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اور 23 سال کے عرصے کے اندر ایک ایسی امت تیار کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اور آخری حج اپنے انجام دیا تو اس آخری حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے. ان لوگوں کی تعداد جو روایات میں ملتی ہے 1,24,000 سے لے کر 1,40,000 تک کے درمیان بتائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج صرف اس پہ فرض ہے کہ جو مستطیع ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ اس معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائیں یا اپنے پاکستانی یا انڈیا کے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، اگر ایک کمیونٹی کے اندر 200 افراد موجود ہیں تو 200 افراد میں سے 20 یا 25 یا 30 یا زیادہ 50 آدمیوں نے جو ہے وہ حج کیا ہوتا ہے یا حج ان پہ واجب ہوتا ہے. باقی 70% یا 50% یا ہر معاشرے کے اعتبار سے فرق کرتا ہے کہ وہاں پر یا تو لوگوں پہ حج فرض نہیں ہوا ہوتا یا حج پہ پہنچنے کی ان کے اوپر استطاعت نہیں ہوتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو
یہ وہ لوگ تھے کہ جو مستطیع تھے، جو استطاعت کرتے تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. اسی وجہ سے رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائبین کو میرا پیغام پہنچا دیں. اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے گواہی بھی طلب کر لی کہ میں نے وہ پیغام صحیح سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آپ نے جو تبدیلی واقع کی لوگوں کے درمیان، وہ بیسک تبدیلی ان کے عقیدے کے اندر تبدیلی تھی. یعنی کسی انسان کے لیے اپنا عقیدہ تبدیل کرنا، عقیدہ بدلنا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یعنی کسی بھی بات کے بارے میں آپ اپنے نظریے کو بدل لیں، آپ اپنی نظر کو بدل لیں، آپ اپنی رائے کو بدل لیں. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، چاہے اس کو نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے مقابلے میں دوسرا کام اس سے بہتر ہے یا اس سے زیادہ صحیح ہے، تو وہ اس کو اختیار کرنے میں بہت ٹائم لگاتا ہے. یعنی یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جائے کہ ایک ایسا عقیدہ بدلنا جو اس کے دین سے، جو اس کے جسے کہتے ہیں کہ آبا و اجداد سے تعلق رکھتا ہو، جو اس کے دین سے تعلق رکھتا ہو، جو اس کے آخر سے تعلق رکھتا ہو، اس کے بارے میں عقیدے کا بدلنا ایک بہت ہی سخت کام ہوتا ہے. رسول اکرم نے یہ کام کیا کہ 23 سال کے عرصے میں ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے اپنی جانیں نثار کر کے بھی، اپنے مال نثار کر کے، اپنی جسے کہتے ہیں کہ محبت کا ثبوت، اپنے دین کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیا. اب رسول کی سیرت کے بارے میں دو طرح کے نظریات، دو طرح کے بیان، دو طرح کے طرز عمل ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں. 23 سال کے عرصے گزرنے کے بعد، اتنے سارے مسلمانوں کو اپنے پیچھے چھوڑنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور حدیثوں کے بعد جو مسلمان قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پروان چڑھی اور آج تک کے زمانے تک وہ قوم پہنچی، تو دو طرح سے ہمیں رسول کی سیرت کے بارے میں ہمیں کردار، نظریے، گفتار یا طرز بیان نظر آتے ہیں. ایک طرز بیان جو ہمیں نظر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی معصوم کے بارے میں یا کسی بھی بڑی ہستی کے بارے میں جو بیانات ہماری محفلوں میں، ہمارے جلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ان بیانات کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نوعیت کے بیان وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اس شخصیت سے متعلق، کیونکہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور ان کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہم بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر کیا چیز ہوتی ہیں. آپ منقبتوں میں دیکھ لیں، آپ مداح کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں دیکھ لیں، آپ جو مختلف قسم کے لوگوں کے اشعار ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں، وہ چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پہ بالوں سے متعلق، ان کے وضو سے متعلق، ان کی گلیوں سے متعلق، مدینے کی گلیوں سے متعلق، ان کے اونٹ سے متعلق، آپ نعتوں کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ فاصلے کم ہو جائیں اور ان کی گلیوں سے میں یوں ہو جاؤں تو ان کے فلاں جگہ پہ ہو جاؤں. یعنی یہ منقبتیں بھی جو پیش کی جاتی ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ان کے اطراف کی چیزوں کی جو ہے وہ منقبت زیادہ بیان ہو رہی ہے بنسبت اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان اور منزلت بیان ہو. یا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو مثلا بیان کس طرح ہوتی ہے، ان کے القاب کو استعمال کیا جاتا ہے، کالی کملی والا، چادر اوڑھ کے سونے والا، مثال کے طور پہ غار حرا سے نیچے آنے والا، اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں. وہ چیزیں بیان ہوئی ہوتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کے عنوان سے ہوتی ہیں، لیکن ان میں کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کے بارے میں بیان ہوتا ہے یا ان کے بالوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو بیان ہونی ہوتی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبی چیزیں ہیں. ایک نظریہ جو دوسرا پایا جاتا ہے وہ کیا پایا جاتا ہے، وہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ آپ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کریں، ان کے مقصد، ان کے ہدف، ان کی تبلیغ، ان کے جو کار رسالت ہیں ان کے بارے میں انجام دیں. دو ایکسٹریم افراطی نظریے جو ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں اور دونوں کے الگ الگ نتیجے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک کا نتیجہ میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا کہ رسول اکرم نے ایسی کامل تربیت کی، ایسا ماحول کریٹ کیا، ایسے افراد تیار کیے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ 1,40,000 یا 2 لاکھ جتنے بھی افراد موجود تھے مسلمانوں کی صورت میں، وہ اتنے کامل ہو گئے، اتنے پرفیکٹ ہو گئے، جنہوں نے رسول اکرم کی زیارت کی وہ اصحاب وہ اتنے کامل ہو گئے کہ ان کی کسی بھی بات پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ایک افراد میں وہاں تک چلے گئے، یعنی افراطی اس حد تک ہو گئے، اس حد تک ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ کیا ہیں، نجوم ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو چاہے وہ جیسا بھی ہو. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کام برا کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے ان کے بارے میں ایکسٹرا آرڈنری قسم کے ایک خیالات اور نظریات بنا لیے. ایک وہ نظریہ تھا. ایک طرف افراد میں وہاں بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 23 سال کے عرصے میں اتنی محنت کے بعد، اتنی جنگوں کے بعد جب مسلمانوں کو چھوڑا تو 3 یا 4 یا 5 یا 10 لوگ خالی مسلمان جو ہے صحیح معنوں میں مومن بچے.
جو ہمارے یہاں سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں نا کہ 3 یا 4 یا 10 افراد جو ہے مسلمان صحیح معنوں میں مومن بچے، باقی سب جو ہے نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ منافق تھے. تو یہ دونوں افراطی نظریے ہیں جو ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں. ایک اہل سنت کے پایا جاتا ہے جو اکثر لوگوں کے، اور ایک اہل تشیع کے پایا جاتا ہے اکثر لوگوں کے، کہ ایک کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان کامل ہو گئے، ایک کہتے ہیں کہ چند کے علاوہ کوئی بھی مسلمان بچا ہی نہیں. تو یہ دونوں کے دونوں نظریات جو ہے نا وہ قرآن کی روح سے مناسب نہیں ہے، قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. کہ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں مختلف آیات بیان کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف بھی بیان کرتا ہے، ان کی مذمت بھی بیان کرتا ہے. اور جہاں تعریف بیان کرتا ہے تو ان کی شان ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے اللہ بیان بہترین طریقے سے کر سکتا ہے اس طریقے سے ان کی مدح بیان کرتا ہے. اور جہاں مذمت کرتا ہے تو ایسے مذمت کرتا ہے کہ جیسے کفار کی اور منافقین کی مذمت کرتا ہے ایسے ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس طرز عمل سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ کسی نسبت کی وجہ سے میں کسی کو اعلیٰ یا کسی کو پست مانوں. میں ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے ان کو اعلیٰ یا پست مانتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین مثال ہے. لمن کان یرجو اللہ، کہ ان کے لیے جو اللہ اور یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت سے، جو آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اس رسول کی، جس کو میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اس رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکسٹریم نظریہ کہ ایک جو ہے منقبتوں میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے متعلق، ان کی چادر کے متعلق، ان کے مدینے کے متعلق، ان کے شہر کے متعلق، ان کی گلیوں کے متعلق ہے، وہ ایک ایکسٹریم نظریہ ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں. دوسرے ہمارے یہاں جو حال ہے آپ کو بتائیے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے. تو بہرحال اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے متعلق ہے اور فضائل سے متعلق ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کوئی ڈیکوریشن کرتا ہے، جب انسان کوئی فضائل یا کوئی خوبصورتی یا سجاوٹ کا کام کرتا ہے تو ہمیشہ سجاوٹ اصل چیز سے کم ہوتی ہے. سجاوٹ اصل چیز سے کم ہوتی ہے، پریزنٹیشن کے لیے ہوتی ہے. گھر جب آپ بناتے ہیں پورے گھر کے اندر یہ سیمنٹ بجری یہ سب چیزیں سجاوٹ کی نہیں ہوتی. سجاوٹ کے لیے آپ کچھ چیزیں لگاتے ہیں. میں صرف مثال ذہن کو غریب کرنے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں. تو منطبت کے اندر یہ تمام چیزیں اچھی چیزیں ہیں. یہ اس وقت تمام چیزیں اچھی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کو پہنچانے کے لیے کیے، ان کا کردار جو ہماری زندگی میں ہم اپنا سکیں، وہ چیزیں جو بشری تقاضوں کے مطابق ہمارے لیے سیرت اور اسوہ حسنہ کے طور پہ ہم اس کو اپنے لیے زندگی میں استعمال کر سکیں، وہ چیزیں دونوں ساتھ بیان ہونی چاہیے. دونوں کا اگر ساتھ بیان ہوگا تو ایک پرفیکٹ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمیں نظر آئے گا. نہ ایکسٹریمسٹ نظر آئیں گے، نہ بہت زیادہ پستی میں جانے والے نظر آئیں گے. ایک نے کہیں پہنچا دیا، ایک نے بالکل پستی میں لے جا کر بالکل اپنے جیسا بشر بنا دیا. تو دو الگ الگ ایکسٹریمسٹ نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے جس طرح آپ نے امام صادق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ان کی ولادت ابھی حال میں گزری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے نے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی کہ ہمارے بارے میں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں روایت مضمون کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ چھوڑا ہے. اس نمونے کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے رسول اکرم کی ذات سے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی صفات حسنہ، ان کی جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے طریقے، ان تمام چیزوں سے اپنے لیے سبق لینا ہے اور اپنی زندگی میں آنے والے حالات کے مطابق ان کو کسٹمائز کرنا ہے. ان کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آج رسول کی سیرت کو آپ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں. اس زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آج موجود ہیں. اگر اس زمانے میں ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے. خیر امام صادق کی روایت کا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں. میں چاہتا ہوں کہ آج ان چیزوں کو جو رسول اکرم ہم سے چاہتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ ہم اپنی پسند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، ایک وہ چیزیں جو رسول اکرم ہم سے چاہتے ہیں ان سے متعلق صرف 2 حدیثیں میں آج انتخاب کر کے لے کے آیا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں. اس کے بعد محمد والے محمد کا پہلی حدیث، بلکہ یوں کہوں کہ ایک اچھی خبر ہے، ایک بری صفات والی خبر ہے. تو کون سی آپ کو پہلے سناؤں؟ اچھی والی. 2 ہیں لیکن حدیثیں اس طرح ہیں. الا اخبرکم باشبہکم بی، اور یعنی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مشابہ مجھ سے کون ہے. ایک یہ والی حدیث ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ
آیا تمہیں میں نہیں بتاؤں، سیم ایک ہی الفاظ ایک لفظ کا فرق ہے، کیا تمہیں نہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ دور مجھ سے کون ہے؟ تو یہ دونوں ہیں. تو میں اچھی خبر سے شروع کرتا ہوں کہ اچھی خبر جو ہے وہ پہلے سنا دینی چاہیے تاکہ دل میں حوصلہ اور تشویش جو ہے وہ پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف اگر وقت میں گنجائش نہیں تو آپ کے سامنے بیان کروں. ایک سلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. الا اخبرکم باشبہکم بی قالوا بلا یا رسول اللہ قال احسنکم خلقا وعلینکم کنفا وابرکم بقرابتہ واشدکم حبا لاخوانہ فی دینہ. حدیث طولانی ہے، ترجمہ اس کا کرنا آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے تاکہ آپ کے سامنے آ جائے. کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ مجھ سے ملتا ہوا، میری شخصیت سے، میرے کردار سے، میری سیرت سے ملتا ہوا تم میں سے کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ ہمارے لیے بیان فرمائیں. تو آپ نے کہا احسنکم خلقا، تم میں سے سب سے زیادہ مشابہ مجھ سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ وہ شخص سب سے بہترین ہے کہ جو اخلاق میں تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، تمام اپنے اطراف کے لوگوں میں جو اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر ہو وہ میرے مشابہ ہے. کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق پر، مکارم اخلاق کے بہترین مقام پہ جو ہے وہ مبعوث کیا ہے. یعنی سب سے بہترین اخلاق جو دنیا کے اندر ہو سکتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گرامی ہے. تو کہا کہ تم میں سے بہترین شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ خوب، وہ اخلاق چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنی بیوی، چاہے وہ اپنے شوہر، ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ اخلاقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر پائی جاتی ہیں. بعض لوگ اپنے گھر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اخمو قسم کے، بڑے منہ بنا کے تکبر کے ساتھ اور سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. وائس ورسا، بعض لوگ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کہیں ان سے میٹھا کوئی ہے نہیں، اور گھر والوں کے ساتھ فرعون بنے ہوتے ہیں گھر کے اندر. تو یہ دونوں قسم کی رجحان ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ مجھے ان کا نام ذہن میں سے نکل رہا ہے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دفنانے کے لیے ان کی قبر میں اترے، ان کو دفنایا، اور اس کے بعد اس کی ماں نے یا اس کے بھائی نے یا باپ نے کسی ایک نے کہا کہ خوشا بحال، یعنی اپنے اس جوان بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے کہا کہ تیرے لیے خوشحالی کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت نصیب کی. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ میں نے جنازہ پڑھایا ہے لیکن ابھی یہ شخص یہ فشار قبر کا شکار ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت مزاج ہے. لیکن فشار قبر کس چیز کا ہے؟ فشار قبر جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، فشار قبر مثلا زنا کرنے کا نہیں ہے، فشار قبر مال حرام کرنے کا نہیں ہے، فشار قبر کسی اس چیز کی بدلے میں فشار قبر نہیں ہے. فشار قبر کا تعلق ہی اخلاق سے ہے. یعنی وہ اخلاق جو لوگوں کا آپ کے ساتھ یا آپ کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ فشار قبر ہوتا ہے. جتنی اذیت آپ نے اپنے باس کو یا اپنے نیچے والے جسے کہتے ہیں کلیگ کو یا اپنے زیر دست کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو جو اذیتیں آپ نے کی ہیں، فشار قبر اسی کا نتیجہ ہے. اسی کی بنیاد پر انسان کے جسم کو جو ہے قبر کے اندر فشار دیا جائے گا. اور قبر سے مراد یہ والی قبر نہیں ہوتی. بعض لوگ کیمرے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیمرہ لگا لیں، وہ قبر برزخی قبر ہے جسے آپ قبر کہتے ہیں روایتوں میں، وہ اس سے مراد برزخ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ خلق میں بہترین ہونا چاہیے. دوسری چیز وَأَلْيَنُكُمْ كَنَفًا، سب سے زیادہ نرم مزاج اور مہربان، یعنی اس کی لوگوں کے ساتھ گفتگو ایسی ہو کہ بولنے والا سننے والا یہ بولے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہا ہو. یعنی گفتگو کرنے میں بہت شائستہ اور نرمی کے ساتھ بات کرے، سخت لہجے بات نہ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض لہجے ایسے ہیں اردو زبان کے اندر، جیسے کرخندانی لہجہ کہ جب وہ بولتے ہیں میٹھا بھی جب بولتے ہیں ایسا لڑ رہا ہے. بعض پنجابی زبان کے ایسے لہجے ہیں کہ جیسے سرائکی میں اگر وہ بولتے ہیں اگر لڑ بھی رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. اور بعض لہجے ایسے کہ جب عام بھی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت ایسی تھی کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے منہ سے پھول جھڑ رہا ہے، بہت نرم مزاجی سے بات کرتے تھے. تو پہلی دوسری صفت جو رسول اکرم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میرے جیسی بات اختیار کرنا چاہتے ہو تو اپنی گفتگو کے اندر نرمی پیدا کرو. تیسری چیز جو بیان کرتے ہیں وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ، اور تم میں سے سب سے بہترین یا مجھ سے مشابہ رکھنے والا شخص وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا. ہم نے عموماً دیکھا کہ معاشرے کے اندر ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھائی کر دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے
کرتے ہیں, ان کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنا بھائی, اپنا چچا, اپنی بہن, اپنا کوئی سگا رشتہ دار وہ پریشانی میں ہوتا ہے, کیونکہ ہماری اس سے چکرش ہوتی ہے, یا ہمارے گھر والوں کی, یا ہماری والدہ کی, یا ہمارے والد کی, ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں خاندانی تعلق ٹوٹے ہوتے ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب سے پہلے دیکھوں گا یہ. رسول اکرم کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مشابہ کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے, باہر والوں کے ساتھ سلوک بعد میں دیکھوں گا, پہلے دیکھوں گا کہ اس والے امتحان میں یہ بات ہوگا اچھے سلوک کے اندر, تو میں باہر والوں کا اخلاق اس کے ساتھ دیکھوں گا کہ اس کا اخلاق باہر والوں کے ساتھ کیسا تھا. پہلے میں دیکھوں گا گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کا اخلاق کیسا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشابہت میں سب سے زیادہ نزدیک میں وہ ہے واشدکم حبا لاخوانہ فی دینہ, اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں. یعنی جو بھی اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے, اس کا دینی بھائی ہے, اس کے ساتھ اس کو محبت کا جذبہ اس میں بیدار ہو جائے, اس کی تکلیف اس کے لیے تکلیف بن جائے, اس کی خوشی اس کے لیے خوشی بن جائے, یعنی اس کی خوشی میں خوش ہو, اس کے غم میں غمگین ہو, اس طرح اپنے آپ کو ڈھالے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَصْبَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ, اور حق پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں. یہ جو بات ہے یہ ذرا تھوڑی سی غور سنیے گا کہ حق پہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں صبر کے معنی میں اکثر اس کو بیان بھی کر چکا ہوں, اور آپ لوگ اس کو ذہن میں ریپیٹ بھی کر لیے گا کہ ہمارے یہاں صبر سے مراد لیا گیا ہے, ہمارے یہاں صبر سے مراد یہ لیا جاتا ہے عموماً اردو زبان کے اندر کہ کسی نے آپ کو ایک لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر جرت نہیں تھی, یا آپ کے اندر طاقت نہیں تھی, یا آپ کے اندر ڈر تھا, یا آپ کے اندر وہ والی ایبلٹی نہیں تھی کہ آپ اس کا بدلہ اتار سکیں, آپ خاموش رہ جائیں. یعنی اب آپ کچھ نہ کر سکیں اور آپ خاموش رہ جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں, میں نے بہت صبر کر لیا. عربی زبان میں صبر اس معنی میں نہیں ہوتا. عربی زبان میں صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ جس کام کا خدا کے لیے کرنے کا ارادہ کر لیں, اب چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے, جتنی بھی پرابلم آ جائے, جتنی بھی ہرڈل آ جائے, کوئی بھی تنگ کرنے والا ہو, کوئی بھی روکنے والا ہو, آپ اپنے راستے کی طرف چلتے رہیں تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے. یعنی حق کے راستے پر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلنے کا نام کیا ہے, صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, رسول کیا فرماتے ہیں وَأَصْبَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ, کہ حق کے راستے میں صبر کرنے والا ہو. حق کا راستہ یعنی چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ شوہر ہو, اگر اس نے دیکھا کہ یہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے, اس راستے کے مخالف میری بیوی آ رہی ہے, میرے بچے آ رہے ہیں, میرا شوہر آ رہا ہے, میرے ماں باپ آ رہے ہیں, میرے رشتہ دار آ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں توڑوں گا, ان کے ساتھ رابطہ برقرار بھی رکھوں گا, لیکن اسی رابطے کو برداشت کرنے کے سلسلے میں مجھے ان کی طرف سے آنے والی بدسلوکیاں, ان کی طرف سے آنے والی ناچاکی, ان کی طرف سے آنے والے جو سختیاں ہیں وہ بھی برداشت کرنی ہے, ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, اس پہ صبر کرنا ہے مجھے, لیکن اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْسَمُكُمْ لِلْغَيْظِ, اور تم میں سے سب سے نزدیک, سب سے مشابہ میرے کون ہے, وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہو. اور نبی نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, وہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. کاظم قزم سے نکلا, قزم اس گرہ کو کہتے ہیں جو مشق کے منہ میں باندھی جاتی ہے کہ پانی باہر نہ چھلکے, تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بیان فرمایا, کیونکہ بعض لوگوں کا غصہ آسمان سے باتیں کرتا ہے. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کے سب سے نزدیک آیا ہوں, یعنی انسان کے اوپر میرا کنٹرول پورا کا پورا ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک موقع کیا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے. انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اپنے ذہن سے اپنے اعضاء کا کنٹرول کھو دیتا ہے, اور اس وقت شیطان اس کے اعضاء پہ کنٹرول کرتا ہے اور اس سے وہ کام کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مشابہ اس سے وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہو. ایک بڑا اچھا بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا ذکی, بڑا فہیم آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے, لیکن جب وہ عیش کے دنوں میں آتا ہے, جب اس کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے, جب اس کے پاس فروانی ہوتی ہے, جب اس کے پاس آزادی ہوتی ہے, تو کیا کہتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنا بھول جائے. کہتے ہیں اب تو میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے خدا کی ضرورت نہیں. اور جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے, جب وہ طیش میں آئے تو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ آج میں اپنے سے نیچے والے کے اوپر غصہ کر رہا ہوں, اپنے بچے پر, اپنی بیوی پہ, اپنے شوہر پر, یا اپنے کمزور ماں باپ کے اوپر, اگر میں آج ان پہ غصہ کر رہا ہوں اور خدا جس نے مجھے ان نافرمانیوں کے بعد چھوڑا ہوا ہے اس کے غصے کو میں کیسے تحمل کر پاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سے سب سے زیادہ نزدیک تو مجھ سے کون ہے, تم میں سے جو قزم غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُكُمْ عَفْوًا, اور تم میں سے سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے وہ ہے کہ جو بہترین معاف کرنے والا ہو. یعنی اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہو جائے,
جو کوئی ظلم اس کے ساتھ کر دے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کیا وہ لوگوں کو معاف کر دے، اپنے دل میں کینہ اور حسد نہ رکھے. بس اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی اس کو بیان کروں. وَأَشَدُّكُم مِّن نَّفْسِهِ إِنصَافًا فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اور خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں اپنے نفس کے مقابلے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو. یہ صفات ہیں کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ شخص جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، 8 یا 9 صفات بیان کی ہیں. یہ صرف کچھ صفات ہیں اور بہت ساری صفات قرآن مجید میں روایات میں بیان ہوئی ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن یہاں پہ رسول اکرم کی اس حدیث میں یہ 8 یا 9 صفات بیان کی ہیں کہ یہ وہ بولڈ صفات ہیں کہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو اس سے مشابہت رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس نمونے پہ اپنے آپ کو پورا ڈھالے، تو ان صفات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کچھ 1-2 آیات میں بیان کروں گا اس ایکسٹریم نظریے کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اصحاب کامل ہو گئے، اور ایک وہ جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بعد، یعنی ایک مبلغ جس کے آپ کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے رائبنڈ میں یا فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پر، وہاں جا کے وہ ہزاروں لوگوں کو شیعہ کر دیتا ہے، یا مثلا نائجیریا کے اندر شیخ زرزاکی نے اتنے لوگوں کو مسلمان اور شیعہ کر دیا، تو وہ نعوذ باللہ خدا کا خاصہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ اپنی تبلیغ میں کامیاب رہے. وہ رسول اکرم جو اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، جو دین کو لانے والے تھے، وہ نعوذ باللہ اپنی پوری تبلیغ کے بعد صرف 4 یا 5 لوگوں کو مومن رکھ سکے. یعنی یہ ایک طرح سے خدا کا خاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک ایسا ہم وہ لگاتے ہیں، دھچکا ایک وہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذات کے لیے اصلا صحیح موضوع بات ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان اصحاب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے بارے میں بہت ساری جگہوں پہ فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہتے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ہم اس کا مصداق ایک بارش مصداق اور امیر المومنین علیہ السلام کو ہم شمار کرتے ہیں. میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ آیت کی مصداق کے طور پہ جب ہم کسی ہستی کو لے کے آتے ہیں تو وہ اس آیت کی مصداقوں میں سے ایک مصداق ہوتا ہے، نہ کہ صرف منحصر ہوتی ہے آیت اس کے لیے. اگر آیت کو کسی کے لیے منحصر کر دیا جائے تو آیت قرآن کو ہم نے محدود کر دیا، اور قرآن محدود نہیں ہے، قرآن آتے زمانے تک کے لیے. اس لیے آیت کا مصداق بہت سارے لوگ جواب پاتے ہیں، اس کا اتم مصداق، اس کا بہترین مصداق ایک کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مصداق قرار دیا اور ان کی صفات کیا بیان کی. کہتے ہیں کہ وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، ان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ تم انہیں دیکھو گے سجود کے اندر رکوع میں اللہ کے فضل اور رضا کی طلب کرتے ہوئے، ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات نمایاں ہیں. اور قرآن مجید میں بعض جگہوں میں فرمایا کہ رسول اکرم ہم جانتے ہیں کہ آپ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے ایمان لانے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت میں پوری رات گزارتے ہیں. اس لیے اپنی عبادتوں کو تھوڑا کم کریں، 1 سلس یا 2 سلس جو ہے اپنی عبادتوں کو محدود کریں، تاکہ صبح کا دن آپ کے لیے بہت طویل ہے جس میں آپ نے تبلیغ کی اور رسالت کے بہت سارے کام انجام دینے ہیں. اس لیے پوری رات نہ جاگا کریں. رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک محبت کی ایک وہ نصیحت قرآن مجید میں بیان فرمائی. اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس کے اب بارے میں موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو جس کی رسول اکرم ہم سے خواہش کرتے ہیں اس سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اندر اگر یہ برائیاں یا کمیاں موجود ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے شوہروں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کمیوں کو جبران کرنے کی اگر ہم سے اب تک کوئی خرابی ہوئی ہے تو ان کو جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اپنے غصے پہ قابو فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اے اللہ مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کرنے والے ظالم کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما اور ظالم کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے دلوں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی عبادت فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله صلوات جماعة اللهم صل على محمد سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام محافل ان تمام نمازوں کی ان تمام عبادتوں کی نچوڑ کے طور پہ اس تقوی کو ہماری روح کے شامل حال فرما۔ دوسرے خطبے میں دو تین موضوعات کو آپ کے سامنے بس ضمناً بیان کروں گا اور حدیث کو جو پہلے خطبے میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ دو چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آئی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو رسول اکرم کہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ نزدیک میرے کون ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جتنا بھی میرا چاہنے والا کہہ لو، اگر تمہارے اندر یہ 7 یا 8 خصوصیات پائی جاتی ہیں تو تم اس سے بہت دور ہو۔ اب ادوکم یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اتنے بعید ہو کہ تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے، یعنی بعید بہت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کبھی نزدیک نہ آ سکے، ایسا بہت ایسا فاصلہ، یعنی فاصلہ ہمیشہ فاصلہ ہوتا ہے جو آپ کے اور ہدف کے درمیان ہوتا ہے، اس میں نزدیکی نہیں ہوتی۔ تو اس سے حدیث کو انشاءاللہ بیان کرنے سے پہلے دو تین چیزوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ ایک پاکستان میں اور مختلف جگہوں میں دنیا کے اندر اس وقت حالات جو ہیں وہ مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ ایک پاکستان میں سیلابی اس وقت حالات ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے بھی اور دریاؤں میں جو ہے توجانی کی وجہ سے بھی بہت سارے پاکستان کے علاقے اور بہت سارے پاکستان کے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور خصوصاً مومنین کے ہاں بھی اس وقت بہت سارے دیہات جو ہیں مومنین کے گھر جو ہیں اس میں تباہ ہو گئے۔ ابھی آیت اللہ سستانی کے دفتر سے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آیت اللہ سستانی کے دفتر نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے سہم امام میں سے آدھا جو ہے وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی کیونکہ اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے، لیکن آیت اللہ سستانی کی دفتر نے یہ اجازت دی ہے کہ جو لوگ اپنا سہم امام مثلا مثال کے طور پہ 100 روپے ہے جو ان کو دفتر میں جو یا وکیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اس 100 روپے میں سے 50 روپے وہ آیت اللہ سستانی کی اجازت سے وہ ان سیلاب زدگان پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھی وہ تھی کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وجود پلید اور جسے کہتے ہیں کہ ایک جو ناسور اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس نے حملہ کیا ایک ایسے ملک کے اوپر جو اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا تھا، اس کی بیس پہ، قطر کی بیس پہ، اور قطر کی کچھ ایسے علاقوں میں حملہ کیا کہ جو ان کے ڈیلیگیشنز کے لیے مخصوص علاقہ تھا، جہاں پہ مختلف ممالک کے وفود آ کے، جہاں پہ مختلف آ کے سفیر ٹھہرا کرتے تھے، اس علاقے پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ بہت ساری چیزوں کی انڈیکیشن کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی اچھائی کی امید تو ہمیں اس ملک سے ہے نہیں، لیکن ایک چیز جو مسلمانوں کو اس وقت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ توجہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ممالک جو اپنا آسرا، اپنا مائی باپ، اپنا جسے کہتے ہیں سب کچھ ان ممالک کو سمجھتے ہیں، جو یورپین ممالک ہیں، امریکہ یا یورپ کے ممالک ہیں، اور نیٹو اور اس طرح کی چیزیں جن کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک ریڈ سگنل ہے کہ تمام یاد دہانیوں کے باوجود قطر وہ ملک ہے جس کا امریکہ کے ساتھ، یو این او کے ساتھ وہ معاہدہ ہے کہ کوئی ان پہ حملہ کرے تو یہ ان کی ساورنٹی پہ جو ہے وہ ان ممالک کی ساورنٹی پہ جو ہے وہ بات آئے گی اور یہ ان کی مدد کریں گے۔ لیکن یہ حملہ ان تمام ساری یاد دہانیوں کے باوجود اور تمام ان کی جسے کہتے ہیں کہ شیورٹی کے باوجود یہ حملہ کر دیا گیا، اور کوئی اقدام اور کوئی بیان اس طرف سے نہیں آیا۔ یعنی مسلمان جو اپنے آپ کو ان لوگوں کے آسرے پر سمجھتے ہیں، وہ مسلمان حکمران خصوصاً کہ جو ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مائی باپ ہیں، ان کے داتا ہیں اور ان کی مدد کرنے کے وقت پہ، یہ سب دکھاوے کی بات ہے۔ جب تک ان کے
مفادات ڈالر کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبل کرنے کے لیے یا پھر تجارت کو اسٹیبل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ ان کے مفادات سے ٹکراتے ہیں یہ آپ کو اپنے جوتوں کے نیچے کچلنے سے بھی جو ہے وہ ایک لمحہ کی دریغ نہیں کریں گے. یہ ایک مسلمانوں کے لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد میں اس حدیث کے طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمائی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں. حدیث اس طرح سے بیان ہوئی شیخ کلیانی نے اس کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پہ کافی کے اندر اس کو بیان کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بابعدکم منی شبہا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے دور کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. لوگوں نے کہا کہ بے شک رسول اکرم ہمارے لیے بیان فرمائیں. کہا قال الفاحش المتفاحش، وہ شخص جو اعلاناً گناہ کرتا ہے، جو اعلاناً گناہ کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اعلان گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جنہیں اللہ تعالیٰ نے صریحاً منع کیا ہے، وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نکالتے ہوئے منع کیے، ان کاموں کو علناً انجام دیتا ہے. ان کاموں کو جب علناً انجام دیتا ہے اس پہ نادم بھی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو مجھ سے بہت ہی دور ہے کہ جو فاحش کاموں کو، جو برے کاموں کو، جو برملا انجام دیتا ہے، اور برملا انجام دینے کے بعد وہ مجھ سے یہ امید بھی رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں. تو کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت دور ہے. میں بہت مختصر اپنی بات کو کروں گا کیونکہ 9 صفات رسول اکرم نے یہاں پہ بیان کی ہے. دوسرا شخص کو بیان کیا ہے کہ البذی، وہ شخص البذی اسے کہتے ہیں کہ جو بد زبانی کرنے والا ہو، یعنی وہ شخص کہ جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو. ایسا شخص کہ جب وہ بات کرے تو اگلے بندے کو یا تو کنایتاً یا ڈائریکٹ اس کے کردار پر، اس کے ہدف پر یا اس کی شخصیت پہ کوئی نہ کوئی زر لگائے. جب وہ بات کرے تو لوگ اسے بات کرتے ہوئے ڈرے. لوگ اس کا احترام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ احترام کے قابل ہے، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا احترام نہیں کیا تو اس کی زبان سے ہماری کوئی نہ کوئی الٹی بات نکل جائے. یعنی لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس سے ڈرے. اب یہ چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ کوئی بیوی ہو، چاہے وہ کوئی شوہر ہو، چاہے وہ کوئی اولاد ہو، چاہے وہ کوئی دادا ہو، چاہے وہ کوئی ماموں ہو، چاہے وہ کوئی چچا ہو. اگر لوگ اپنے گھر میں احترام کرتے ہیں کسی دادا کا اپنے، صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم سے بات کریں گے تو ابھی ہمیں 2 جوتے لگائیں گے، یا وہ اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے آج کل کے ماں باپ اس لیے ڈرے کہ اگر ہم ان سے کوئی بات ان کی اصلاح کی نہیں کرتے تو آگے سے ہماری بے عزتی کر دیں گے. تو یہ ڈرنا احترام نہیں کہلاتا. یہ ڈرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں سے بات نہیں کرتے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص مجھ سے دور ہے، کوسوں دور ہے کہ جو بد زبان ہو، اس کی زبان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجھ سے دور کر چکا ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں البخیل، وہ شخص جو کنجوس ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں. وقال النبی الرجال اربع، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. اس بخیل سے متعلق میں ایک حدیث یہاں پہ میں نے نوٹ کی تھی کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: سخی و کریم و بخیل و لئیم، کہ ایک سخی ہوتے ہیں، ایک کریم ہوتے ہیں، ایک بخیل ہوتے ہیں، اور ایک لئیم ہوتے ہیں. سخی فالسخی الذی یاکل و یعطی، سخی وہ ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، سخی وہ ہے جو کھاتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. میرے پاس ایک روٹی آئی، میں نے اس روٹی میں سے 1/3 دے دیا اور باقی حصہ اس کا کھا لیا. اب اس کی مثال آپ خود آپ اپنے ذہن میں بتا دیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا کیونکہ اسی حدیث پہ بہت تفصیل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والکریم، کریم کون ہے؟ کریم وہ ہے کہ جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو دیتا ہے، جو خود اپنے بھوک کو برداشت کرتا ہے، دوسرے کا پیٹ بھر دیتا ہے، جو اپنے ضرورت کو کم کر دیتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرامت ائمہ علیہ السلام میں بہت ساری روایات، بہت ساری آیات جو نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت جو کرامت ائمہ علیہ السلام یا خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کر دی قرآن میں. وہ کیا چیز تھی؟ ان کی کرامت تھی. وہ کرامت، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ حسن و حسین جو ہے وہ بیمار تھے. اگر وہ صحیح ہو گئے تو 3 دن روزہ رکھیں، اور 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب پہلے دن روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو کوئی سائل آ گیا، ایک دن فقیر آ گیا. 3 دن تک آپ نے اپنے اس حصے کا کھانا جو افطار کا کھانا تھا وہ آپ نے بانٹ دیا. ٹھیک ہے، اس بانٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر کی کچھ آیات آپ کے لیے نازل کر دی. تو کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کرے، اپنے اوپر خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے. پھر اس کے بعد والبخیل الذی یاکل ولا یعطی، بخیل وہ ہے جو کھاتا ہے لیکن دیتا نہیں. اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنا باپ، اپنی ماں، یہ صرف اس کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دوسرے کا بچہ، دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ غربت، دوسرے کی جو ہے وہ مفلسی، دوسرے کی ضرورت، وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ کہتا ہے اللہ نے دینا ہوتا تو اس کو خود دے دیتا، اللہ نے مجھے دیا میرے گھر والوں کو خرچ کرنے کے لیے.
اس کو دینا تو اللہ اس کو دے دیتا. تو اللہ کہتا ہے تمہارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا. تو بخیل وہ ہوتا ہے جو خود اپنے لیے ساری چیزیں بہتری استعمال کرتا ہے لیکن دوسروں کو دینے کے لیے اس کی جیب میں کیا ہوتا ہے سیل لگی ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا واللئیم الذی لا یاکل ولا یعطی. لئیم ان میں سے ہم اگر دیکھتے ہیں بعض اپنے اطراف میں لوگوں کو ان میں سے بعض لوگ لئیم ہوتے ہیں, نہ وہ بخیل کہلاتے ہیں نہ وہ سخی کہلاتے ہیں. لئیم کون ہوتا ہے؟ اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے لیکن اس کی شکل دیکھیں آپ اس کا رہنا سہنا دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فقیر ہے. یعنی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے. وہ جمع کرتا رہتا ہے تہے جماتا رہتا ہے اور بڑھ جاتا ہے, ساری جائیدادیں بعد میں بچے جیب اڑاتے ہیں. لئیم شخص ہوتا ہے کہ جو بخیل بھی ہوتا ہے اور کیا کنجوس بھی ہوتا ہے. بخیل کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں بھی خرچ نہیں کرتا اور اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے بخل سے کام لیتا ہے بخیل ہے وہ مجھ سے مشابہت نہیں رکھتا. اور چوتھی رسم صرف لسٹ بتا دو, محتاج جو غرور اور تکبر سے کام لے. اور پانچواں ہے الحقود جو دل میں دشمنی رکھتا ہوں, لوگوں کے لیے دل میں کینہ پالتا ہوں, وہ بھی مجھ سے بہت دور ہے. جو معاف ایسے کرے کہ جب کسی کو معاف کرے تو کہے دفعہ ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے, آئندہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا, میں نے معاف کیا جاؤ. یہ معاف کرنا نہیں ہوتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو معاف کرو تو دل سے معاف کر دو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الحسود جو حسد کرنے والا ہوں. اب اس کی توضیح کا بتائیں بالکل بھی نہیں ہے. القاسي القلب وہ شخص جس کا دل سخت ہو, مجھ سے بہت بوجھ رکھتا ہے, بہت فاصلہ رکھتا ہے, یعنی سخت دل والا, جس کو کسی بات پہ نہ رونا آتا ہے نہ کسی بات پہ ترس آتا ہے, نہ کسی غریب کی غربت اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, نہ کسی یتیم کا رونا اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, نہ کسی فقیر کی صلاح اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, نہ بچے کی یاد, نہ بیوی کی یاد, نہ شوہر کی مظلومیت کوئی اس کے اوپر آیا نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ بس میرا کام صحیح ہونا چاہیے, باقی سب جائے باہر میں, ٹھیک ہے. اس کا دل سخت ہوتا ہے, دوسروں کے بارے میں وہ سوچتا ہے, صرف اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچتا ہے. اس کے بعد فرمایا البعید من کل خیر یرجا جو ہر بھلائی سے دور ہو جس سے خیر کی توقع نہ کی جا سکے, یعنی جس سے نیکی کی توقع نہ ہو کسی کو, جو بالکل ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے ہو. بہرحال اس کا ٹائم نہیں. غیر المامون من کل شر یتقى اور جس نے شر کے مقابلے میں خوف و حذر نہ, جس سے شر کے مقابلے میں خوف و حذر نہ کیا جا سکے. یعنی جب انسان کو خوف ہو یعنی شر کا, ایک صلوات ہے اس کا میں نے تفصیل نہیں لکھی. غیر المامون من کل شر یتقى کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھا جائے جب کوئی مشکل وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے اوپر حملہ کر دیں. یعنی بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ غربت اور قحط جس جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ, ایک قحط کا زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو مار کے اس کا گوشت کھا لیا. ایک قحط ایسا گزرا ہے جو بدترین قحط گزرا ہے کہ جس میں لوگ اتنے بھوکا پیاسے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو, یعنی جو مرتا تھا اس کا گوشت کھا لیتے تھے, یا جو کمزور ہوتا تھا اس کو مار کے اس کا گوشت کھا لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خوف کے زمانے میں یا ایسے زمانے میں جب آفتوں کا زمانہ ہو, اس زمانے میں ہم اس کے ساتھ رہنا قبول نہ کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ذرا سے کمزور ہوئے یہ ہمیں مار کے ہمیں نقصان ہو جائے گا, یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خطر ہوگا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان صفات سے کہ جو رسول اللہ سے بودھ کا اور دوری کا باعث بنتی ہے, ان صفات اگر ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صفات حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق کو, ہمارے گھر والوں, ہمارے اطراف کے لوگوں, ہمارے دوستوں, ہمارے بچوں, ہماری بیویوں, ہمارے شوہروں, ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو بہترین ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اب تک جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہیں, اب تک جو ہم سے ظلم ہو چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کا جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مشکلات کا شکار مومنین موجود ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے ناصر و عوام شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.